بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم اردو کی 8ویں جماعت کے سبق نمبر 8 ریل کا سفر کی تشریح کریں گے۔ پہلے 5 اشعار کی تشریح ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 6 صفحہ نمبر 50 پر شعر نمبر 6 صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں مشکل لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل لفظ اس میں ہے تو کوئی نہیں، سرائی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو۔ سرائی بیٹا مٹی کا ایک برتن ہے، اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ اس کے گھڑے جیسی ہوتی ہے، اس میں بس فرق یہ ہے کہ اس کی گردن تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سرائی میں پانی رکھتے ہیں، کچھ لوگ گھڑوں میں پانی رکھتے ہیں۔ تو یہاں سامان کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ سرائی اور گھڑے اور کھانا پینا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں ریل کے سفر میں۔ تو جو شاعر ہیں ہمارے سید ضمیر جعفری، وہ مزاحیہ شاعری کے ذریعے مختلف موضوعات پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر وہ مسافروں کے سامان پر ہی تنقید کر رہے ہیں کہ سرائی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، کہ لوگ اپنے ساتھ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں کہ وہ سامان آپس میں ٹکراتا ہے۔ ایک ریل گاڑی میں ویسے ہی بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، پھر جب سب مسافر اپنے ساتھ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں تو وہ سارا سامان کیا ہوتا ہے، آپس میں گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ جب سامان آپس میں گڈ مڈ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ کہ مسافر تو آپس میں لڑائی نہیں کرتے، لیکن جب ان کا سامان آپس میں ٹکراتا ہے تو سامان کی وجہ سے مسافر بھی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس شعر کی تشریح ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 6 کی تشریح ہے جی۔ اس شعر میں بھی شاعر مسافروں کے سامان کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ویسے تو ریل کے سفر میں لوگ جلد ہی گھل مل جاتے ہیں، لیکن جب سب کا سامان آپس میں گڑ مٹ ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی سامان کی زیادتی مسافروں کے درمیان لڑائی کا باعث بنتی ہے۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ سامان وہ مسافر کو خود بھی تنگ کرتا ہے اور دوسرے مسافروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ آگے شعر نمبر 7 ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ عوام الناس لوگ، گھل مل کے بیٹھنا، جلدی آپس میں بے تکلف ہو جانا، سل کے بیٹھنا، جڑ جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس شعر میں بھی شاعر کیا بیان کر رہے ہیں، ریل کے سفر کے دوران مختلف لوگوں کی بتا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح ریل کے سفر میں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اب ایک شخص کا بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ گھل مل کے بیٹھا ہوا ہے اور باتوں میں مصروف ہے اور سب لوگوں کو بھی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنی خود رضائی لپیٹی ہوئی ہے۔ رضائی بھی اس طرح لپیٹی ہوئی ہے جیسے وہ رضائی کے اندر ہی سلائی کر دیا گیا ہو۔ شعر نمبر 7 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک مسافر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک شخص خوشگپیوں میں مصروف ہے، اس نے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، سب لوگ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ اس طرح رضائی لپیٹ کر بیٹھا ہے جیسے رضائی کے ساتھ ہی سلا ہوا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 8۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ اس میں مشکل لفظ کون سا ہے؟ چمٹا بجانے کے لیے بھی موسیقی کے آلات میں بھی چمٹا استعمال ہوتا ہے، اور ایک چمٹا ویسے ہوتا ہے جو ہمارے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ شکل تو دونوں کی ایک جیسی ہے، کام دونوں کے مختلف ہیں۔ تو یہاں جس چمٹے کا ذکر ہے وہ موسیقی کا آلہ ہی ہے، بہت مقبول ہے۔ مقبول کیا ہوتا ہے؟ مشہور، گا کر مانگنے والا۔ اس شعر میں اب کیا بیان کر رہا ہے شاعر؟ اس شعر میں شاعر گا کر چمٹا بجا کر مانگنے والوں کا بیان بتا رہے ہیں کہ ریل گاڑی میں مختلف چیزیں بیچنے والے بھی آتے ہیں اور بھیک مانگنے والے بھی آتے ہیں۔ تو وہ بھیک مانگنے والا جو چمٹا بجا کر مانگتا ہے وہ لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ کیونکہ لوگ اس کے گانے بجانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر خوش ہو کر اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں جی۔ شعر نمبر 8۔
ریل کے سفر میں بہت سے چیزیں بیچنے والے اور بھیک مانگنے والے بھی مختلف اسٹیشنوں سے ریل میں آتے رہتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر ایک چمٹا بجا کر مانگنے والے کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ویسے تو بھکاریوں کی آمد مسافروں کو ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن چمٹا بجا کر مانگنے والے سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں، یعنی گانے بجانے والا بھکاری اپنے فن میں کامیاب ہے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے جی، بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ بہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپس میں، گفتگو بات چیت میں، آشنائی دوستی واقفیت، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ صفائی کا لفظ جو ہے یہاں اس سبق میں، اس شعر میں دو معنوں میں، ذو معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جب ریل کے سفر میں، ریل کا سفر کافی طویل ہوتا ہے تو ریل کے سفر میں لوگ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں ہی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور جو ہے بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کسی موضوع پر بحث بھی ہو جاتی ہے، اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، اور اختلاف رائے کی صورت میں، شدید صورت میں جو ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی صلح صفائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ لڑائی جو ہے زیادہ سنگین نہیں ہوتی بلکہ صرف اختلاف رائے کی حد تک ہوتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا صفائی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس میں کہ جب لڑائی ہوتی ہے، پہلے تو باتوں میں لوگ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، پھر باتوں میں کہیں نہ کہیں اختلاف آ جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیبوں کی صفائی کر رہتے ہیں۔ لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے، ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے، دوسری طرف لوگ اپنا کام دکھا رہے ہیں اور جیبوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ دونوں معنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ایک معنی میں بھی اس کو بتا سکتے ہیں جو سمپل اس کا ہے کہ جو ہے باتوں میں لوگوں کی دوستی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کسی بات پر اگر اختلاف رائے ہو جائے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑائی اتنی سنگین نہیں ہوتی بلکہ جلد ہی صلح صفائی ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ شعر نمبر 9 کی تشریح دیکھتے ہیں جی، ریل کے سفر میں باتوں میں لوگوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی موضوع پر اختلاف رائے کی صورت میں بحث و مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جو بعض دفعہ لڑائی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، لیکن پھر جلد ہی صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیبوں کی صفائی بھی کر جاتے ہیں۔ اس شعر میں صفائی کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جی ریل کا سفر کی تشریح۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم جو ہے ریل کے سفر کا خلاصہ بھی کریں گے۔ خلاصہ اور مرکزی خیال۔ خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری نظم کو کہانی کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ خلاصہ دیکھیں جی، اگر آپ نے ریل گاڑی میں سفر کرنا ہے تو گنجائش دیکھے بغیر کسی طرح ریل میں گھس جائیں، تھوڑی دیر میں ہی آپ کا بھی جلوس نکل جائے گا۔ کوئی کھڑکی سے ہی اپنا سامان مسافروں کے سر پر پھینک کر ریل میں سوار ہو رہا ہے، اور کوئی گھر کا سارا سامان ریل میں اٹھا لایا ہے۔ سفر کے دوران سامان آپس میں گڑمڑ ہو جاتا ہے تو مسافروں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص رضائی لپیٹے خوش گپیوں میں مصروف ہے، اتنے میں ایک چمٹا بجا کر مانگنے والا ریل میں آ گیا جس سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں۔ سفر کے دوران باتوں میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، مگر جلد ہی صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ پوری جو نظم ہم نے پڑھی تھی، 9 شعر تھے، اس میں جتنی باتیں بتائی گئی تھیں وہ سب ہم نے ترتیب وار خلاصے میں لکھ دی ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال، کیوں شاعر نے یہ مزاحیہ نظم لکھی ہے، کیا مقصد تھا جی اس کے لکھنے کا؟ مزاحیہ شاعری کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ مثلا ریل سفر کا اچھا ذریعہ ہے، لیکن مسافروں اور سامان کی زیادتی سب کے لیے دقت کا باعث ہے۔ کہ ویسے تو ریل کا سفر بہت اچھا ہے، لیکن جب سامان کی زیادتی ہوتی ہے اور مسافر بھی بے تحاشا سوار ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیٹا جی آپ نے اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح بہت اچھی طرح تیار کرنی ہے۔